شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلاصہ تراویح میں آج آپ کے سامنے 23ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، 23ویں پارے میں کل 17 رکوع ہیں اور سورہ یاسین کی بقیہ آیات اور بقیہ رکوع 23ویں پارے کے ابتدا میں ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ الصافات ہے، پھر سورہ صاد ہے، پھر سورہ زمر ہے۔ تو ہم انہی صورتوں اور انہی آیات کے متعلق ان کا اجمالی تذکرہ آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ 23ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہے تو وہاں سے مشرکین کے باطل معبودوں کی مذمت کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جلالت کو بیان کیا گیا ہے، اور کفار یہ کہتے کہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں ارشاد فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، مجرموں کے منہوں پر مہر لگی ہوگی اور جسم کے دیگر اعضاء اللہ کی بارگاہ میں سلطانی گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ یعنی انسان کے منہ پر مہر لگی ہے، منہ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے قدم کلام کریں گے، اس کے دیگر جسم کے اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ فرمایا، اور اختتام پر، یعنی سورہ یاسین کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ صافات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 37ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 56واں۔ یہ مکی صورت ہے، اور میں نے جیسا کہ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ مکی صورتوں کا ایک خاص مقصد ہے اور مکی صورتوں کا ایک خاص مضامین ہے کہ ان میں عقائد کے متعلق بات ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، فرشتوں کے وقوع پر، پھر اس طرح جنت دوزخ کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، تو اس میں عقائد کے حوالے سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے مکی صورتوں میں۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کا نام جو صافات رکھا گیا ہے وہ اس کی پہلی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والصافات صفا ارشاد فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر استدلال کیا اور اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر شیاطین کا عالم بالا کی طرف داخلہ اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کا تذکرہ ہے کہ جب بھی یہ عالم بالا کی طرف چلے جاتے، آسمان کی طرف جاتے، اور وہاں سے یہ لوگ ان کی باتیں، فرشتوں کی باتیں سن کر آنے کی کوشش کرتے،
تو ان کے اوپر ایک آگ کا گولا مار کر ان کو جو ہے وہاں سے بھگایا جاتا، تو اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ اس کے بعد منکرین آخرت کی بے بسی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے حوالے سے اس میں خاص تذکرہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو خاص نعمتیں عطا فرمائے گا، اجر و ثواب کی صورت میں بھی، اور پھر جنت کے داخلے کی صورت میں بھی۔ پھر جنت کی نعمتیں جو ہے وہ اس کا تذکرہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا حسین و جمیل تذکرہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ ان کو، یعنی جنتیوں کو تو عالی شان نعمتیں ملیں گی، لیکن جہنمیوں کو جو ملے گا وہ یہ ہے کہ ان کو تھوہڑ کا درخت کھلایا جائے گا، جس کو زقوم کہتے ہیں، یعنی تھوہڑ کا جو درخت ہے اس کو وہ کھلایا جائے گا جو کہ انتہائی تلخ ہے۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو پاش پاش کرنا اس کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملنا اس کا ذکر ہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا، خواب میں آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاسین علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، ان کا یکے بعد دیگرے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور آخر میں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تحمید اور اپنی تسبیح بیان کی، اپنی تسبیح بیان کی اور اپنی تحمید یعنی تسبیح کرنا اور اس کی حمد اور اس کی ثنا کو بیان کرنا، اس پر اختتام کی، اور آخر لفظ یہ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی ہیں ان پر اللہ کا سلام ہو، یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام انبیاء کرام پر بھی سلام اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، یہ سورہ صاد بھی مکی صورت ہے، اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 38ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی 38 ہے، یعنی جس کا نمبر ایک ہی ہے، 38ویں نمبر پر یہ نازل ہوئی، اور اس کی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جو اس کی ترتیب ہے وہ 38 ہی ہے۔ اس صورت میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا جو پہلا کلمہ ہے صاد والقرآن ذی الذکر، جو صاد کلمہ ہے اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ صاد رکھا گیا۔ جو حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، مفسرین نے، بڑے بڑے مفسرین نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ بھی، کہ اس کی جو مراد ہے، جو صاد ہو گیا، الف لام میم ہو گیا، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ جو حروف ہیں ان کی اصل مراد کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے نہ لانے والے کو پتہ چلا، یعنی حضرت جبریل امین جو لے کر آئے ان کو بھی معلوم نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب جبریل امین سورہ مریم کی ابتدائی آیات لے کر آئے تو جبریل امین نے پڑھا کاف، حضور علیہ السلام نے فرمایا فہمتو، میں سمجھ گیا، ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا فہمتو، یعنی تمام اس میں آقا علیہ السلام فرمایا فہمتو۔ جبریل امین نے عرض کی حضور میں تو نہ سمجھا، لیکن سرکار علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ تو حروف مقطعات کا قطعی معنی اور جو اس کے معنی ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے باطل عقائد کا رد فرمایا۔ یہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ اس میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، کفار کے باطل عقائد کا رد ہے، اور اس کے بعد گزشتہ امتوں کی سرکشی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ معزز ناظرین، جب بھی گزشتہ امتوں کی سرکشیوں، ان کی نافرمانیوں اور ان کی گستاخیوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اس امت کو عبرت حاصل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے، تاکہ یہ امت ان غلطیوں، ان کوتاہیوں، ان گناہوں، ان نافرمانیوں سے اپنا دامن بچائے اور سیدھے راستے کو اختیار کرے۔ کیوں؟ ان گناہوں کے سبب پوری امتیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں،
جن کے بڑے بڑے بول تھے، جن کی بڑی بڑی شان تھی، بڑی بات تھی، بڑی ذات تھی، اور جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے، جب کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتا تو کوئی بھی اس فیصلے کو روکنے والا نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ پھر ہو کر رہتا ہے۔ جب وہ عذاب کا ارادہ فرما دے تو پھر عذاب آ کر رہتا ہے۔ تو پچھلی امتوں کی سرکشیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، ان تینوں انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور ان کا تذکرہ خوبصورت انداز میں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف، مشکل، آزمائش کا بھی تذکرہ کیا۔ اور یہ بات معزز ناظرین ذہن میں رکھ لیں، ایک قاعدہ سمجھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کسی بھی ایسی بات کو کسی نبی کی طرف منسوب کرنا جو ان کی شایان نشان نہ ہو، جیسا کہ بعض لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے طرح طرح کی اسرائیلیات پیش کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ان کے جسم میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی کیڑا پیدا ہو گیا تھا، یا کوئی ایسی تکلیفیں ان پر آئی تھیں، آزمائشیں ان کی آئی تھیں اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ لے لیا تھا، پھر اس سے انہوں نے صبر ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صابر فرمایا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کو رب صابر فرما دے اس کی شان کیا ہوگی۔ تو کسی بھی ایسی بات کو رد کر دینا چاہیے جو کسی نبی کی طرف منسوب ہو اور نبی کی شایان شان نہ ہو۔ لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب اس کو بالکل قطعی طور پر تسلیم نہ کرے کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا مرض لگ جائے جس سے لوگ کراہت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے انبیاء کرام کو محفوظ فرماتا ہے، انبیاء کرام کو کوئی ایسا مرض نہیں لگتا۔ اور پھر یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نبی کی شایان شان نہیں ہے اس کو نبی کے ساتھ منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد مختلف انبیاء کرام کے بارے میں اس میں ذکر کیا، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا قصہ دوبارہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس پر یہ سورت کا اختتام ہے۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ زمر۔ سورۃ زمر جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی 39ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 59واں۔ اس سورت میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو مکی صورتوں کا ایک خاص جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اس میں عقائد کے متعلق بیان ہوتا ہے۔ اس کا نام جو زمر رکھا گیا ہے وہ اس کی آخری آیات جو 24ویں پارے کے آخری رکوع ہے، یعنی 24ویں پارے کے اندر سورہ زمر کا آخری رکوع ہے، اس میں زمر کا لفظ ہے، یعنی 2 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ زمر کا عربی میں معنی ہوتا ہے گروہ۔ تو 2 گروہ بیان کیے گئے ہیں، ایک اہل جنت کا گروہ ہے اور ایک جہنمیوں کا گروہ ہے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم آپ کے سامنے 24ویں پارے کی تفسیر بیان کریں گے تو تب ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان کریں گے کہ وہاں پر کس کے شایان نشان کیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اہل جہنم کو دھتکارا جا رہا ہے اور اہل جنت پر سلامتی کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، اس بات کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد مشرکین کے اور منافقین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور اس کی جلالت کو بیان کیا، اور مومنین کے صفات کا ذکر ہے، اور قیامت کے وقوع اور حساب کتاب کا اس میں ذکر ہے۔ یہ وہ اتنا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جو 23ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے 23ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، جہاں سورہ یاسین کی 65ویں آیت میں، سورہ یاسین کی 65ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، یعنی جو منہ ہے نا انسان کے یہ بند کر دیے جائیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ کہیں گے ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے رہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور کیمرہ بند کر سکتا ہے، لوگوں سے چھپ سکتا ہے یا اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، لیکن ایک رب ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ بندہ 70 پردوں میں بھی چھپ جائے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔
اور نہیں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ آپ کے جو اعضاء جو آپ کے ساتھ ہیں یہ تو دیکھ رہے ہیں آپ کو، کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، آپ کا ہر غلط عمل یہ اعضاء نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے اعضاء نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے تو خودکشی حرام ہے معزز ناظرین، کہ ہمارا جو بدن ہے یہ امانت ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی امانت میں خیانت کرے اس کا کیا حال ہونا چاہیے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین، ہماری شریعت نے اعضائے جسم کو محفوظ رکھنے اور اسے کسی غلط فعل سے بچانے کے لیے بھرپور اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ کل قیامت کے دن سلطانی گواہ بن کر پیش ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ کیا کیا کام کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کی آخری آیت میں، اور یہ بڑی مجرب آیت ہے معزز ناظرین، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کسی کا کوئی کیس اٹکا ہوا ہے، یا کوئی کسی سے منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ منفعت پوری نہیں ہو رہی، جائز منفعت، اور اسی طرح بہت سارے دیگر معاملات ہیں، بیماریاں ہیں، تو ان تمام کے اندر سورہ یاسین بہت مجرب ہے۔ مخصوص تعداد جو آپ کو بھلی لگے طاق عدد میں پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد بہت پسند ہے۔ تو آپ جب بھی کسی وظیفے کو کریں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی صاحب عمل سے اجازت لیں اور اس کے بعد آپ کسی وظیفے کو پڑھیں، اور ورنہ قرآن مجید کی ساری صورتیں آپ کے لیے ہی ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل آپ اس کو پڑھیں، طاق عدد میں پڑھیں اور دل سے پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو سورہ یاسین کی جو آخری آیت جب پڑھیں، انما امرہ اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی امر ذی شان کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون۔ تو جب اس والی آیت کو پڑھیں تو آپ کے تصور میں اپنا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد کے لیے کن فرما دے، تو بس وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا۔ یہاں پر سورہ یاسین کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی جو ہم نے منتخب آیات آپ کے سامنے جن کی تفسیر پیش کرنی ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ پرندے زبور کی تلاوت کرتے وقت جمع ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت، حکمت اور قول فیصل، یعنی فیصلہ کرنے کی جو ایک قوت ہے، طاقت ہے، یہ آپ کو عطا فرمائی۔ ان کے پاس ایک دائر مقدمے کا بھی ذکر اس صورت میں آیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور وہ بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایک بھی میں اسی کو دے دوں۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایک دمبی کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، اس بات کا ذکر فرمایا۔ معزز ناظرین، جب بھی کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو وہ دعوت دیتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ کفر کا نظام بھی وہ ظلم والا نہ ہو، ظلم کا نظام کسی کا نہیں چلے گا۔ اگرچہ بندہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرے، سجدے کرے، اور تسبیح اور اس کے ہاتھ میں ایک عدد ایسی ہو کہ وہ پڑھتا رہے ہر وقت، لیکن اس کا جو قانون ہے وہ ظلم پر مبنی ہے، تو ایسے شخص کا قانون نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور آپ کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ آپ کے سامنے کچھ گھوڑوں کا ذکر ہے کہ آپ نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ بقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اسرائیلیات ہیں، یعنی وہ اہل اسلام ان کو نہیں مانتے، اور اس کے لیے قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر وہ چیز کہ جو کسی نبی کی شایان نشان نہیں ہے اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جس بات کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے نبی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کی آزمائش ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش کو کیسے دور فرمایا؟ ارکض برجلک، فرمایا اپنے پاؤں سے اس جگہ زمین کے اس حصے کو ٹھوکر مارو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ ہم برابر ہیں، انبیاء کرام کے لیے ہلکے جملے بولتے ہیں،
اللہ کا نبی زمین پر ٹھوکر مارے تو پانی نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ یہ جو پانی اس سے نکلا اس سے آپ نہا لیں تو جو ظاہری آپ کی جو آزمائش ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اس کو جب آپ پئیں گے تو اندر کے سارے روگ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتوں کی بارش نچھاور کی تو آپ دوڑتے ان کی طرف گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب ہمیں چھوڑ کر ان نعمتوں کی طرف جا رہے ہو؟ فرمایا مولا یہ نعمتیں بھی تو نے ہی عطا کی ہیں نا، تیری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں آپ سے آزمائش کے طور پر لی تھیں اس سے ڈبل نعمتیں آپ کو عطا فرما دی۔ آپ نے قسم کھائی تھی اپنی زوجہ کے حوالے سے کسی بات پر کہ میں ان کو 100 کوڑے ماروں گا، اور آپ کی زوجہ انتہائی فرما بردار، یعنی جب آپ کے ساتھ سب نے چھوڑ دیا آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہیں۔ اور اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے معزز ناظرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں قرآن مجید کی آیت ہے ارکض برجلک، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو آپ نے جیسے ہی اس پانی سے غسل کیا تو آپ بالکل نورانی، صحت مند، تندرست اور بالکل توانا ہو گئے۔ جو آپ کے ساتھ آزمائش تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کی زوجہ آپ کو پہچان نہ سکی، اور آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ہی آپ کا شوہر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر بارش نچھاور کر دی انعامات کی۔ تو اس وقت اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ اپنی زوجہ کو 100 کوڑے ماریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو پوری کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ آپ 100 تنکے لے لیں اور ان کو جھاڑو کی طرح بنا دیں اور ایک ہی مرتبہ مار دیں تو آپ کی قسم ادا ہو جائے گی۔ تو ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ نیک، صالح اور صابر کا لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا کہ انہوں نے ان ساری مصیبتوں پر صبر کیا، سب تکلیف کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحے کے لیے بھی۔ آج ہم پر چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو ہم جناب منہ سے مغلظات بکتے ہیں، کفریہ کلمات تک منہ سے نکل جاتا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سورہ صاد کی آیت نمبر 75 سے لے کر آخر تک حضرت آدم علیہ السلام آپ کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک بشر کو مٹی کے ساتھ بنانے والا ہوں۔ سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا۔ اس کے تکبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا کہ تو نے اس ذات کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنی دست قدرت سے بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا آگ جو ہے بلندی کو چاہتی ہے، آگ افضل ہے، مٹی ادنا ہے، تو میں کیسے ان کے سامنے جھک جاؤں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے۔ تو پھر اس نے مہلت مانگی، اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، لیکن جو تیرے راستے پر چلیں گے شیطان کے جال میں پھنسیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھرے گا، اور جو اس کے راستے کو سے کنارہ کچی اختیار کریں گے، اللہ کی ہدایت والے راستے پر چلیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس میں مخلص لوگوں کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ اس نے بھی کہا کہ جو تیرے خالص ہوں گے، مخلص ہوں گے۔ معزز ناظرین، مخلص کون ہے؟ جو نماز روزے کا لحاظ رکھے، یہ مخلص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، وہ مخلص ہے۔ جو ہر چیز میں اپنے رب کی رضا کو دیکھے، وہ مخلص ہے۔ جو ہر اس عمل سے بچے کہ اس میں میرے رب کی ناراضگی ہے، وہ اس سے بچے، وہ مخلص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری کا، جو فرما برداری کرے، وہ مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شراب کو چھوڑنے کا، جو شراب کو چھوڑے، وہ مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، وہ اپنے اوپر اس کو حرام کرے، وہ مخلص ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن جن احکامات کو حکم دیا ان کو کرے، جن سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روکیں، وہ مخلصین ہیں۔ اور فرمایا کہ مخلص لوگ اس کے جال سے بچ جائیں گے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس کو خاص دشمن کے طور پر فرمایا وہ یہی شیطان ہے، اور فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کی ہم آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، علم کے نور سے جس کو منور روشن فرماتا ہے، اس میں اور جاہل میں فرق ہے۔ جس کے پاس علم نہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں۔ علم اللہ کا نور ہے،
حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور گناہ گاروں کو نہیں دیتا، اللہ اپنا نور اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی دیتا ہے۔ علماء کی قدر کرنی چاہیے جن کے پاس علم دین ہے، جس علم کے حصول کا حدیث پاک میں ذکر ہے وہ علم دین ہے، اور جنہوں نے علم دین حاصل کیا ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمارے موجودہ دور کے اندر جو معاشرہ ہے اس کے اندر علماء اکرام کے خلاف اگر چھوٹی سی بات مل جائے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے، جو دین اسلام کے خلاف جن کے منہ سے مغلظات نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ دین اسلام کے لیے ہمارے جذبات منتشر ہو جائیں گے، کوئی بھی شخص غازی بننے کے لیے تیار ہو جائے گا تو وہ ائمہ اکرام کے خلاف، وہ علماء اکرام کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور دین کے خلاف نہیں بول سکتے، اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے تو علماء کے خلاف بول کر اپنے دل کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہی ہے، شیخ سعدی نے فرمایا، جب کہ شخص سے اللہ تعالیٰ دین چھیننے کا ارادہ فرماتا ہے اسے علماء کا گستاخ بنا دیتا ہے، لہذا وہ علماء کی شان میں نازبہ کلمات کہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم بھی عطا فرمائے، علم کے ساتھ ادب بھی عطا فرمائے۔ میاں محمد بخش کا ایک پنجابی کا شعر ہے، اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، تسبیح پیری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، اور چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ علم پڑھا اور ادب نہیں آیا، اور انسان نے چلے تو خوب کھینچ لیے لیکن ان کا کچھ حاصل حصول نہیں ہوا۔ اسی طرح انسان نے جو ہے وہ تسبیح تو خوب پھیری لیکن دل کے اندر سے بغض، عناد، کینہ، نفرتیں نہیں گئیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان اپنے دل سے اپنے رب کے حضور نہیں جھکے گا اس وقت تک اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانیاں نہیں ہوں گی۔ اور یہ ماہ سیام اللہ کی بندگی کا مہینہ، اس میں خوب اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔